یا رسول اللہ، اللہ نے اجازت دے دی ہے تو پھر میرے بارے میں کیا، میں آپ کا ساتھی بنوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ تو رحمت عالم نے فرمایا ابو بکر یہی تو بتانے کے لیے آیا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر تمہارے ساتھی ہیں، وہ تمہارے ساتھ رہیں گے، وہ سفر میں تمہارے ساتھ ہوں گے، اور وہ وفادار ہیں، وہ حقدار ہیں خدمت کرنے کے، اور وہ تمہارے سفر میں بھی ساتھی ہیں، غار میں بھی ساتھی ہیں، اور جنت میں بھی ہم نے ان کو تمہارا ساتھی بنا دیا۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس یہ خبر سنی، نبی پاک علیہ السلام نے خبر دے دی، اب آقا دو جہاں اپنے گھر میں، اور وہاں پھر کیا ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر کے گھر میں؟ حضرت ام المومنین نے بتایا نبی پاک سے تشریف لے گئے نا، تو ابو بکر صدیق ہمارے پاس تشریف لائے، تو حضرت ابو بکر صدیق چھما چھم رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم نے کہا کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا جو منظر آج میں نے دیکھا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، اور رونا ایسا ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خبر دی ہے، اور اس خبر کی مجھے اتنی خوشی ہے، میں اس خوشی میں رو رہا ہوں۔ حضرت ام المومنین نے کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کوئی پہلے سنا ہوا تھا کہ بندے روتے ہیں غم کی وجہ سے، بندے روتے ہیں دکھوں کی وجہ سے، بندے روتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے، پر میں نے پہلی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو روتے دیکھا، نہ غم ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ پریشانی ہے، وہ آنسو بہا رہے ہیں تو خوشی میں رو رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنا کرم ہو گیا کہ مصطفیٰ کریم نے مجھے اپنے ساتھ سفر میں لے جانے کے حکم فرما دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر تیار، آقا دو جہاں نے کہا تیار رہنا، رات کو میں آؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام پھر رات کو تشریف لے گئے۔ آدھی رات کے بعد سرکار دو جہاں کے مکان کے باہر 100 نوجوان تلوار لیے جا کے کھڑا تھا بڑی بیداری کے ساتھ، اور نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے، ان کا حلقہ توڑ کے گزرے، کسی کافر کو سرکار نہ نظر آئے، ان کے درمیان سے گزر گئے، اور یہ انتظار ہی کرتے رہے۔ ابو قحافہ کا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق مراد کو پا گئے، یہ انتظار کرتے رہے صبح سورج نکلنے کی۔ جب امیدیں اور پیغام آنے شروع ہوئے، روشنی محسوس ہوئی، تو اندر ہوئے، قتل کرنے کے ارادے سے چادر ہٹائی تو دیکھا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، تو کہا بتاؤ اے علی تمہارے وہ برادر محترم کدھر ہیں، محمد بن عبداللہ کدھر گئے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تم ابھی پوچھ رہے ہو، وہ تو کب سے چلے گئے ہیں۔ اب آؤ، حدیث پاک میں آتا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہی لکھا ہے، لیکن شیعہ حضرات نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہاں اس واقعہ کے بعد جو سب سے پہلی ہنگامی میٹنگ ہوئی، وہ ابو جہل نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضرت محمد اگر اپنے گھر میں نہیں تو کہاں ملیں گے۔ ابو جہل نے کہا، سارے کافر پریشان ہو گئے کہ اب پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا مجھ سے پوچھو۔ ہنگامی میٹنگ میں سارے کافر اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کرنے لگے اگر محمد عربی اپنے گھر میں نہ ملے تو دوسرا ان کا ٹھکانہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر ہو سکتا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ دکھا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ کافروں نے کہا اگر وہ اپنے گھر میں نہ ملے تو ان کا دوسرا ٹھکانہ جناب ابو بکر صدیق کا گھر ہی ہو سکتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بھائی، عالم اسلام تو ہے ہی عالم اسلام، عالم کفر بھی جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے اتنا قریب ہیں کہ جہاں مصطفیٰ اپنے گھر نہ ہو تو پھر کفر بھی جانتا ہے کہ صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہوں گے، ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اتنا قرب ہے۔ گئے، ابو جہل نے کہا وہ پتہ کرتے ہیں۔ چند بندے مل کے جناب ابو قحافہ کے دروازے پر پہنچے، دروازے پہ دستک دی،
حضرت آسما بنت ابی بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی، یہ بہر تشریف لائیں۔ پوچھا کہاں ہیں تمہارے باپ؟ حضرت آسما بنت ابو بکر صدیق نے گرج دار لہجے میں، بجلی والے لہجے میں کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ ابو جار آگے ہو کے بڑھا، اس نے زوردار تھپڑ مارا، اور روایات میں آتا ہے، شیعہ سنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب حضرت آسما آپ کے تھپڑ کھانے کی وجہ سے آپ کا کان چر گیا، اور جو سونے کی بالیاں تھیں وہ اتر گئی، اور اس قدر چہرہ لہولہان ہو گیا، اور پھر ببر شیر آواز میں کہا اے ابو جہل، تو جان سے تو مار سکتا ہے پر ابو بکر کی بیٹی یہ نہیں بتا سکتی کہ محمد مصطفیٰ ابو بکر صدیق کہاں گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اتنی خدمات، اتنی قربانیاں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام ان کا حلقہ توڑ کے نکلے۔ حضرت ابو بکر صدیق دروازے کے پیچھے کھڑے تھے۔ رحمت عالم کے قدموں کے چلنے کی آواز کو ابو بکر صدیق نے محسوس کیا۔ حضور پاک کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے جناب ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا۔ رحمت عالم نے پوچھا ابو بکر جاگ رہے تھے؟ یا رسول اللہ جب سے عرض کیا ہے نا، اس دن سے ہر رات جا کے انتظار کرتا رہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لے آئیں، میں خراٹے مار رہا ہوں، سو رہا ہوں، حضور میں ہر رات آپ کا انتظار دروازے کے پیچھے ہو کے کھڑا کرتا ہوں۔ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے۔ ابو بکر تیار ہو؟ جی حضور تیار ہوں۔ چلو پھر چلیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 6000 درہم اپنے گھر میں رکھی ہوئی رقم اپنے ساتھ لی اور حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بس یہی پیسے تھے گھر میں۔ اس جہان میں پاکستان کا کوئی بڑا امیر بندہ بھی ہو نا، وہ بھی اتنا امیر نہیں جتنے امیر ابو بکر صدیق تھے۔ یہ 6000 درہم آپ کے پاس ہے، بیٹیاں گھر میں موجود، بیٹے گھر میں موجود، والدین گھر میں موجود، پر ابو بکر صدیق نے 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا۔ 6000 درہم جو گھر میں تھے وہ سارے کے سارے لیے۔ کیوں؟ شیعہ مورخ لکھتا ہے جناب ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں میری جان نبی پاک کے قدموں پر قربان ہو، وہاں میرا مال بھی حضور کے قدموں پہ نچھاور ہو جائے۔ نہیں سمجھ سکے آپ بات؟ شیعہ مورخ نے لکھا ہے، میں نے پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق 6000 درہم کیوں لے کے گئے؟ وجہ بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے فیصلہ کیا کہ جہاں میرا جسم آپ کے قدموں پہ قربان ہو، وہاں میرا مال بھی انہی قدموں پہ نچھار ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ پھر یہ قافلہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پھر غار ثور آ گئی، پھر اس غار میں حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ السلام کو لے کے وہاں اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ 550 فٹ مربع بلندی پر وہ آج بھی غار ہے۔ رات کی تاریکی اور کافروں کا پیچھے سے آنے کا سارا معاملہ، پر ابو بکر صدیق نے حضور کو کندھوں پہ بٹھایا اور غار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ اندر گئے، غار کو صاف کیا اور پھر حضور کو عرض کیا حضور اب اس غار میں میرے سوا اور کوئی نہیں، آپ تشریف لائیں، پر عرض اتنی ہے بشریت کا پردہ ہٹا کے تشریف لائیں۔ حضور علامہ اندلسی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق نے کہا حضور اس غار میں اب میرے سوا کوئی نہیں ہے، آپ ذرا تشریف لے آئیں، بشریت کا پردہ ہٹا کے آئیں۔ پھر آقا دو جہاں تشریف لائے اور ابو بکر صدیق نے اپنی گود کو رحل بنا لیا، 4 زانو بیٹھ گئے۔ رحمت عالم نے اپنا سر انور صدیق اکبر کی گود میں رکھا، آنکھیں بند کر لی، کہا آنکھیں کھلی ہوں تو دیکھنے کی ہمت نہیں، بند کرتا ہوں رج رج کے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات یہ انوکھی عبادت کرتے رہے، 1 رات بھی کی، پھر دوسری رات بھی کی، پھر تیسری رات بھی۔ یہ 3 راتیں
ابو بکر صدیق وہ عبادت کر رہے تھے جو جہان بھر میں کوئی دوسرا نہیں کر رہا تھا۔